تدریج اسی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا, جبکہ کن کہا کر پیدا کرنے پر وہ قادر ہیں. لفظ کن سے جو کائنات پیدا کر سکتے ہیں وہ رب 6 دن میں کائنات کو بناتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تدریج سکھانا ہے, اجلت سے دور رکھنا ہے. کسی بھی کام میں تدبر, غور و فکر اور اسباب کے اختیار کرنے میں سوچ سمجھ کا استعمال کرنا لازم ہے. یہاں سے ہمیں حکم ملتا ہے. ایک ساتھ اگر 40 کا حکم مل جاتا تو شاید بار محسوس ہوتا. پہلے 30 کا, پھر 10 کا اضافہ کر کے 40 پورا کر دیا. یہ بتدریج ہے کہ آدمی کر جاتا ہے. کسی کام کے اندر تسہیل یعنی آسانی پیدا کرنا یہ مطلوب ہے. بعض لوگوں نے یہاں عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ خضر کے پاس ملنے گئے, سورہ کہف میں تفصیل آئے گی, ساتھ میں یوشع ابن نون بھی ساتھ میں تھے. چلتے چلتے ایک جگہ پہنچتے کہتے ہیں آتنا غدانا, ناشتہ تو لاؤ, بھوک لگی ہے. آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, ہم کو بھوک لگ گئی, تھکن لگ گئی, کھانا لاؤ. ایک دن بھی چلتے چلتے بلا کھائے ہوئے نہیں گزرا, پہلے ہی دن میں ناشتہ اور کھانے کی طلب ظاہر فرمایا. اسی سفر میں آگے جا کے ذکر ہے کہ گاؤں والوں سے ضیافت طلب کیا اور گاؤں والوں نے کھلانے سے انکار کیا. ان کی دیوار خضر نے سیدھا کر دیا تو آپ کو غصہ آیا کہ ان سے محنتانہ طلب کرنا چاہیے تھا. سورہ کہف میں واقعہ یہ بھی آئے گا. بتانا یہ ہے کہ 1 دن کی بھوک اور 2 دن کی بھوک محسوس ہو گئی, اور یہاں 30 راتیں اور 30 دن روزے کے ساتھ گزر گئے, اور 10 کا اضافہ کر کے 40 پورے کر دیے, لیکن نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. کس چیز کا کرشمہ ہے؟ لکھتے ہیں شارحین کہ وہاں مخلوق کے ساتھ ایک مخلوق کی تلاش میں گئے تھے, اور یہاں اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے خالق کے بلانے پر خالق کی ملاقات میں لگے ہیں. تو شوق اشتیاق اتنا غالب ہے کہ دن کیسے, رات کیسے گزر جائے اور ملاقات ہو کر پیغام مل جائے. اس شوق اور دھن میں 40 راتوں کا احساس نہیں ہوا. شوق کا غلبہ جب ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. اور بھی مسائل یہاں سے لیے گئے ہیں, پہلے الفاظ حل کر لیں. ووعدنا, اور ہم نے وعدہ لیا. اگر یہ زبر کے ساتھ ہوتا وعدنا, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا, لیکن وعدنا واو پر کھڑی زبر لگانے سے کیا ہوا؟ ہم دونوں کا معاہدہ ہوا. یعنی ہم نے ایک وقت مقرر کیا, انہوں نے اس کو مان لیا, ایک وقت طے ہوا ہمارے ان کے بیچ میں. ووعدنا موسیٰ, اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 لیلہ, 30 کے معنی 30 اور لیلہ کے معنی رات, 30 راتوں کا. واتممناها, اور ہم نے اس کو پورا کیا بعشر, 10 کو اور ساتھ جوڑ کر. فتم میقات ربہ, تو پورا مکمل ہو گئی آپ کے رب کی میقات, 40 مکمل ہو گئی. کتنی مکمل ہو گئی؟ 40 لیلہ, 40 راتیں. آپ غور سے دیکھیے, لیلہ کا ذکر تو دفعہ آیا, یوم کا ذکر نہیں آیا. یوم کہتے ہیں دن کو, اور لیلہ کے معنی رات. 30 لیلہ, 40 لیلہ, 40 رات, 30 رات, راتوں کا ذکر آ رہا ہے, دن کا ذکر نہیں آ رہا. اس جیسی اور بھی آیتیں ملیں گی آپ کو, جس سے اندازہ ہوگا کہ اسلام کے اندر دن تابع ہے رات کے. جب چاند دیکھتے ہیں تو نیا مہینہ شروع ہوتا ہے, چاند دیکھتے ہیں تو نیا سال شروع ہوتا ہے, اور چاند دکھائی دیتا ہے دن ڈوبنے کے بعد رات کے شروع میں. تو اسلامی تاریخ کا آغاز رات سے شروع ہوتا ہے, تو رات مقدم ہوتی ہے, دن اس کے تابع ہوتا ہے. اس لیے جتنے بھی مناسک رکھے گئے ہیں سب چاند رکھے گئے ہیں, چاہے وہ حج کرنا ہو, رمضان کے روزے رکھنا ہو, ذی الحجہ کے فضائل حاصل کرنا ہو, کتنے بھی مسائل ہوں گے شرعی طور پر, سب کے سب چاند سے متعلق ہیں, اور ان کا ظہور رات میں ہوتا ہے, رات سے آغاز ہوتا ہے, دن اس کے تابع ہوتا ہے. البتہ شمسی مہینہ سورج سے حسابات کی حد تک اس کی گنجائش رکھا ہے. شریعت کے لحاظ سے عربی مہینوں سے حساب کتاب رکھنا باعث برکت ہے. یہاں سے معلوم ہوا. تو 30 راتیں اور 40 راتیں. ووعدنا موسیٰ, اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 لیلۃ, 30 راتوں کا. واتممناها بعشر, اور ہم نے اس کو پورا کیا 10 کے ساتھ. فتم میقات ربہ, بس مکمل ہو گئی آپ رب کی میقات یعنی مدت 40 لیلہ, 40 راتیں. بہت سے شارحین نے یہ مدت کو پوچھا ہے, یہ رب کی متعینہ مدت 40 کیوں تھی؟ کوئی 40 میں خاص حکمت ہے؟ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جب بندہ اللہ کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے, بندہ اللہ کی طرف متوجہ تنہائی میں اس طرح ہوتا ہے کہ کسی غیر کا تصور دل میں نہ آئے, اس کا نام مراقبہ ہے. غار حرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اظہار سے پہلے یہی کرتے تھے کہ راتوں میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. نہ کوئی کتاب تھی, نہ کوئی حکم تھا. تعبد اللیالی, کئی راتیں گزر جاتی تھی, اور وہ غار حرا کا پہاڑ, اس کی اونچائی ہمتیں جواب دے جاتی ہے. ہمارے ساتھیوں نے بڑی کوشش کی ساتھ لے کر چلنے کی, لیکن جو لوگ صبح جاتے ہیں 10 بجے, وہ شام میں 4 بجے آتے ہیں, اتنی بلندی ہے اس میں. اور اس میں ایک ہی آدمی کی گنجائش ہے کہ وہ ایک آدمی گیا, 2 رکعت نماز پڑھ لیا, باقی لوگ باہر, جب تک وہ باہر نہ جائے دوسرا وہاں جا نہیں سکتا. اس تنہائی کے عالم میں اتنے اوپر جہاں کسی کی آہٹ بھی نہ آ سکتی ہو, اللہ کے نبی اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے. کتنی راتیں متوجہ رہے؟ کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ ہاں 40 راتیں ہیں, لیکن کسی آیت پر قیاس کرتے ہوئے فقہاء نے کہا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر رات دن روزہ رکھوا کر 40 دن پورا کرنے کے بعد اب تورات کے نسخے دیے, ایسے ہی کوہ حرا کے اندر, غار حرا کے اندر نبی پاک کو راتوں رات مراقبے میں رکھ کر, ساری کائنات سے کٹ کر, ستو بس مختصر غذا, جب بہت زیادہ بے چینی ہو جائے کئی دن کے بعد تو ستو کھول کر چاٹ لیا کرتے تھے. گویا دنیا کی لذت, دنیا والوں کی قربت, دنیا والوں کی طرف رغبت, یہ تمام چیزوں سے بے نیاز یکسو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جب لگ گئے تو سورہ الق کی آیتیں نازل ہوئی. ایسے یہاں بھی 40 راتیں مکمل ہو گئی تو کوہ طور پر اللہ نے تورات کو دینے کا فیصلہ فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن ہو یا تورات ہو یا اللہ کا پیغام ہو, جب تک بندہ اللہ کی طرف طالب و محتاج ہو کر متوجہ نہیں ہوتا, عطا نہیں ہوتی. ہم نے گزشتہ ہفتے میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ بھی قرآن کریم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طلب کا اظہار کرو, سارے کام کاج کو چھوڑو, دنیا کی آلائشوں کو 1-2 گھنٹے کے واسطے قربان کرو, تب یہ قرآن کریم کا علم آپ کو حاصل ہو سکے گا. یہ قرآن کا علم کیا ہے؟ اللہ کی قربت ہے,
یہ ذریعہ قربت ہے، اس کے بغیر قربت نہیں ملتی. اور جب لوگ قرآن سے واقف ہو گئے تو اپنے مشاغل کو چھوڑ بیٹھے. بعض شاعروں کا قول ملتا ہے، ان سے کہا گیا کہ تم نے شاعری کو چھوڑ دیا. فرمایا قرآن کے بعد کیا شاعری کریں؟ قرآن کریم کے بعد کوئی مشغلہ نہیں رہا علمی طور پر، اس میں انہماک کی مشغلہ ہے. اس میں اتنا اشتغال ہو کہ لذت آئے. جیسے آپ کھانے کی پینے کی لذتوں سے واقف ہیں، ایسے قرآن کی تلاوت کی لذت سے جب تک واقف نہ ہوں گے بخدا اس کے راز نہیں کھلیں گے. لذت ہے اس کی. اگر کسی چیز کی لذت ہم کو نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ انکار کر دیں. لذت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی ایک ایک آیت میں ساری رات کیسے کھڑے رہتے تھے؟ صرف ایک آیت میں ساری رات کھڑے رہتے تھے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اسی ایک آیت کو رات بھر پڑھتے رہے. ادھر گئی لذت. سجدے میں ہے لذت، رکوع میں ہے لذت، تسبیح میں ہے لذت. ایک ایک آیت کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ ان کے سامنے. اللہ سے زیادہ عطا کرنے والا اور آپ سے زیادہ بہتر سجدہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس قربت میں لذت آتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ 40 راتیں جب مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کا فیصلہ فرمایا. اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اسرائیلی روایتوں سے ثابت ہیں کہ 10 راتوں کا اضافہ کیوں کیا، 30 پر قناعت کیوں نہیں کیا. مگر ان روایتوں سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. جو الفاظ صاف صاف قرآن سے آئے ہیں کہ 30 راتیں جب مکمل ہو گئیں تو اللہ نے کہا تھوڑا اور قربت میں رہو. جیسے حضرت شعیب جو حضرت موسیٰ کے سسر ہیں، جن کا ذکر آئے گا سورۃ قصص میں انشاءاللہ، بحث آ چکی ہے. 8 سال بکریاں چروانے کے بعد کہا 2 سال اور رہو. کہاں جاتے ہو؟ یہ محبت کی بات ہوتی ہے. جب آدمی 1 دن 2 دن 4 دن ٹھہر جاتا ہے، جانے لگتا ہے تو تھوڑا اور ٹھہرو بولتے، ذرا رکے جاؤ. گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے تو ٹھہر جاؤ، تھوڑا اور باتیں کریں گے. ابھی یہ انسیت کی بات ہوتی ہے. حضرت شعیب نے 8 سال بکریاں چرانے کے بعد خواہش پر رک گئے، 2 سال پورے کر دیے، 10 سال پورے کیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انہماک کا ہے کہ تھوڑا اور ٹھہرو. 40 کا عدد اور بھی استعمال ہوا حدیثوں میں، آیتوں میں. میں کسی خاص چیز کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف آیتیں حدیثیں ہی سنانا چاہتا ہوں. سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں جب آدمی کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل جب پختہ ہو جاتی ہے، ولما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے اور وہ 40 سال کو پہنچ جاتا ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ عقل کی پختگی کا معیار 40 سال ہے. سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15. 40 سال ہر نبی کی عمر ہونے کے بعد نبوت کا اظہار کیا اللہ نے. مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے ماحول میں ہیں. 40 سال کی عمر کس کو کہتے ہیں؟ بیت اللہ میں بتوں کی پرستش ہوتی رہی، لیکن نبی اس وقت نبی ہیں جب آدم مٹی اور کیچڑ میں تھے، لیکن نبوت کا اظہار نہیں کرایا. جب 40 سال کی عمر مکمل ہو گئی تو کوہ ہرا کے اندر 5 آیتیں دے کر نبوت کا اظہار کروایا. اب کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اب خدیجہ ایمان لاتی ہیں، ابوبکر ایمان لاتے ہیں. جب تک اظہار نہیں کروایا، بیت اللہ میں بتوں کی پرستش کو برداشت کیا مگر نبی سے نبوت کا اظہار نہیں کروایا. 40 سال کا انتظار تھا. تو 40 سال ہر نبی کی عمر ہوئی ہے تو نبوت ان کو عطا کی گئی ہے، سوائے ایک نبی کے. حضرت عیسیٰ ہیں بطور معجزہ کے ماں کی گود میں کہتے ہیں انا عبداللہ انی عبداللہ آتانی الکتاب. اپنی ماں کی برات کو ثابت کرنے کے واسطے کہتے ہو. تم لوگ کیا سمجھتے ہو عیسیٰ کو؟ تم لوگ کیا سمجھتے ہو مریم کو؟ مریم میری ماں ہے، اس پر تہمت مت لگاؤ. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا، کتاب دیا مجھے. آج معاشرے کے اندر سوچ کر دیکھو، عیسائیوں کے ماننے والے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان کی ماں یعنی عیسیٰ کی ماں مریم اور عیسیٰ پر تہمت لگانے والے سب سے پہلے یہودی ہیں. اور آج یہ بیوقوف انہیں کو دوست سمجھ رہے ہیں. ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ مریم کی عفت کے ہم قائل ہیں، عیسیٰ کی عصمت کے ہم قائل ہیں. ان کے نام کو ادب کے ساتھ ہم لینے والے ہیں. جن سے یہ دوستیاں کرتے ہیں وہ اس کو زانیہ کا بیٹا کہتے ہیں. کتابوں میں ان کو لکھا ہوا ہے، مگر ان کی حماقت کا یہ آشکارا دیکھ لو کہ یہ ان سے ہی دوستی کر رہے ہیں. ان کے نبی پر، نبی کی ماں پہ جو الزام لگانے والے ہیں، ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے امہ صدیقہ، ان کی ماں سچی ہے. لوگوں نے الزام لگایا حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں تو باپ کہاں ہیں؟ جواب دیا رب کریم نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تمہارے باپ بھی تو آدم ہیں، تمہاری ماں تو ہوا ہے. تم سے پوچھتا ہوں کہ آدم کے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا جواب دیں گے تم؟ اگر رب کریم طاقت رکھتا ہے کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو تعجب کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ تو قرآن نے تحفظ کیا ہے ان کی عصمت کا. لیکن ان نادانوں نے دشمنی تو کس سے کیا ہے؟ جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے سامنے عفت پیش کرتے ہیں. یہ نادان دوست ہیں. تو 40 کا عدد بہت پختگی کو بتاتا ہے. جب آدمی کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے تو دعا میں لگ جاتا ہے. اور ایک روایت سناتا ہوں آپ کو. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، سورہ مومنون پارہ 18 پہلے ہی رکوع میں 10 آیتیں ہیں. ان 10 آیتوں کی ترتیب بیان کیا قرآن کریم نے کہ پہلے یہ سلالہ ہوتا ہے، پانی کا ایک رقیق حصہ، اور اس کے بعد میں یہ گوشت کی بوتی ہوتا. پھر لوتھڑا جب بن جاتا ہے تو اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اوپر سے اس کا چمڑا چڑھایا جاتا ہے. اور اس تبدیلی کو بیان کیا ہے اللہ نے 40 کے فرق سے. یعنی ہر 40 دن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. 40 دن تک یہ نطفہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد یہ مضغہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد یہ علقہ ہوتا ہے. اس ترتیب کو آج سائنس نے بھی تحقیق کر کے ثابت کر دیا ہے. تو 40 دن میں انسان کے تغیر کا اللہ نے فرق رکھا ہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. اسی لیے کہا گیا حدیث پاک کے اندر جو 40 دن کی نماز با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا. 40 دن کے اندر یہ قوت رکھا ہے اللہ نے. یہ کتاب آئی ہے رحمت کے خزانے. اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 40 کا عدد آپ نے سنا ہوگا جو مدینہ جاتے ہیں، اگر کوئی 8 دن تک پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں تو وہ نفاق سے بری ہو جاتے ہیں. کیوں؟ 8 پنجے 40 ہوتا ہے. 8 دن میں ہر دن کی 5 نماز کتنی ہوتی ہے؟ 40 نمازیں. ان 40 نمازوں کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا نام لکھا جائے گا کہ یہ مومن ہے اور نفاق سے بری ہے. بعض کہتے ہیں یہ حدیث وہی کے لیے خاص رکھتی ہے، اور بعض نے کہا 40 دن کی پابندی کہیں بھی کر لو تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو اللہ نفاق سے بری کر دے گا. اس کے ثبوت میں 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت ہے. ابو ذر غفاری راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں اس آدمی کے ایمان کی، میں قسم کھاتا ہوں اس آدمی کے ایمان کی جو 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہو. کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ.
مسجدوں کی آبادی ان سے ہی ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے وہ مومن ہے. اس آیت پر بھروسہ کرتے ہوئے میں اس ایمان کی قسم کھا سکتا ہوں. یہ ابو ذر غفاری ہے. تو 40 دن کا عدد یہ وہ حکمتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بکھری ہوئی پڑی ہے. اس کے علاوہ تجربہ کار جو لکھتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں اس میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ الگ مسائل ہے. لیکن اتنی بات طے ہے کہ 40 دن کا عدد اللہ نے پورا کروایا اور عطا فرما دیا. ادھر کیا ہوا, جب حضرت موسیٰ چلے ہیں اللہ کے پاس وعدہ پورا کرنے کے لیے, اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے پیچھے میری نیابت کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کی اتباع نہ کرنا. یہ پیغام دے کر چلے گئے. الفاظ قرآن کریم کے دیکھیں, وقال موسیٰ لأخیہ, اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی سے, کون سے بھائی؟ ہارون سے, اخلفنی, ہارون اخلفنی. ہارون سے کیا کہتے ہیں؟ میری تم خلافت کرو, میری نیابت کرو, فی قومی, میری قوم کے اندر رہ کر میرا کام انتظام تم سنبھال لو, وہ اصلح اور اصلاح کرو. یعنی کس کی اصلاح کرنا ہے؟ مفعول یہاں پوشیدہ ہے. ظاہر یہ ہے کہ قوم میں انتظام کرنا ہے تو قوم کی اصلاح مراد ہے. یہاں سے فقہاء نے اخذ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کہیں پر جائے تو اپنے سارے انتظامات کسی کے حوالے کر کے جائے تاکہ بدنظمی نہ ہو. کوئی بھی شخص جس کام پر لگا ہوا ہو اپنے کام کو چھوڑ کر جانے سے پہلے اس کا انتظام کرے تاکہ بدنظمی نہ ہونے پائے. کیونکہ پیغمبر اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اپنے قوم کو چھوڑ کر جانا مناسب سمجھا, ان کے حوالے کر دیا. ولا تتبع سبیل المفسدین, اور مت اتباع کرنا مفسدین کے راستے کی, ان کی رائے نہیں ماننا بلکہ ان پر اپنی رائے کو رکھنا. دو رخ ہوتے ہیں دیکھو, ایک ہے قوم کا نظریہ جو آبائی چلا آ رہا ہے, رسم و رواج, اس کی جکڑ بندیاں, اور ایک یہ ہے اللہ کا نبی اللہ کا پیغام پیش کرتا ہے. دونوں کا تصادم ہوتا ہے. قوم چاہتی ہے کہ ہماری بات مانی جائے اور مصلح چاہتا ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے, ان کا بگاڑ ختم کر دیا جائے. جیسے آج کی کشمکش ہے, ہزاروں مسلمان قرآن اور حدیث اور سنت سے ہٹ کر من چاہی حیات گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں, لیکن بڑے مصلحین چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے. تصادم بھی ہوتا ہے اس میں. یہی کشمکش آتی آئی, شروع سے آ رہی ہے کہ جو مصلحین ہیں وہ اصلاح کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. یہی ہارون ہیں, کہتے ہیں آپ غصہ مت کرو کہ میں نے کچھ کام نہیں کیا, مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دے گی. جس کی فکر میں لگے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے, نادان قوم قتل کرنا چاہتی ہے, اپنے مسئلے کو نہیں پہچان سکتی, کیونکہ آدمی کی عقل محدود ہے. وہ برائی کو اچھا, اچھائی کو برا سمجھ رہا ہے. چنانچہ انہوں نے اس کشمکش کے ساتھ گزارا. 40 دن گزر گئے, لمبی مدت نہیں تھی. قوم نے کہا 30 دن کا وعدہ کیا تھا, نہیں آئے. 40 دن گزر گئے, لگتا ہے راستہ بھول گئے, بھٹک گئے, کہیں چلے گئے, اب کوئی دوسرا قائد تلاش کر لو. یہ ہے بے صبری کا حال. 10 دن تک انتظام نہ کر سکے اور کہنے لگے فنسی موسیٰ, موسیٰ بھول گئے, راستہ بھٹک گئے. یہ تمہارا معبود ہے, الہکم و الہ موسیٰ فنسی, یہ تمہارا معبود ہے جو بچا بنایا گیا ہے. موسیٰ راستہ بھول گئے, کہیں اور چلے گئے. اس عجلت میں غور و فکر نہیں کیا, تدبر نہیں کیا, پرانے اپنے راہبر کو چھوڑ دیا, نئے کی تلاش شروع کر لیا, پوری قوم گمراہ ہو گئی. تو تدبر کرنا, غور و فکر کرنا, سوچنا چاہیے ہر چیز کو. ادھر یہ ہو رہا ہے کہ بچے کی پوجا ہو رہی ہے, ادھر اللہ سے ہم کلام ہے. دیکھیں الفاظ کیا ہیں. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ, اور جب موسیٰ اپنے میقات پر یعنی اپنے وقت موعود پر تشریف لے آئے, وکلمہ ربہ, اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے. کلام منطقی بات ہے, یہاں بھی کلام تو زبان کے ہلنے کے بعد آواز جو نکلتی ہے, اس کلمہ کے مجموعے کا نام کلام ہے. اللہ زبان سے پاک ہے, اللہ صوتی آلودگی سے پاک ہے. کیسے کلام کیا؟ آج صاحب لکھتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر کہ نہ وہاں پر کوئی آواز تھی اور نہ کوئی وہاں پر زبان کی طرح آلہ تھا, انہوں نے براہ راست اللہ سے ہم کلام کیا. یہ شرف ان کو حاصل ہے, اسی بات ان کو کریم اللہ کہا جاتا ہے. بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے, بیچ میں کوئی آلہ نہیں ہے, براہ راست ان سے اللہ نے کلام کیا ہے. کیسے کلام کیا ہے یہ ان کی شان کے مطابق ہے, بندہ کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا. وکلمہ ربہ, ان کے رب نے ان سے کلام کیا. قال, جب دیکھا کہ رب کریم بات کر رہے ہیں, مزہ لگ گیا, تو کہتے ہیں کہ اب دکھا بھی دو. بلا لیا, تنہائی میں روزہ رکھ لیا, قربت پیدا ہو گئی, روحانی قوت میں ٹھوس اضافہ ہو گیا. اب ہم کلامی کے بعد ہماری شوق میں اضافہ ہو گیا. دیدار میں نمائی, پرہیز میں کنی, بازار میں نمائی, دیدار میں نمائی, پرہیز میں کنی, اور دکھاتے بھی نہیں ہو, پرہیز بھی کرتے ہو, اور ہماری جو آتش ہے, ہماری جو آگ ہے عشق کی, اس کو تیز کر دیتے ہو. ہم اس میں بےتاب نظر آتے ہیں, ہم کو دکھا دیجیے آپ کیسے ہیں, ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. بادار خیش آتش ماں تیز میں کنی, سادی کہتے ہیں بادار خیش آتش ماں تیز میں کنی, دیدار میں نمائی, پرہیز میں کنی, دکھاتے بھی نہیں ہو, باتیں ہو رہی ہیں, دل میں اشتیاق بڑھتا جاتا ہے, ہم آپ کو دیکھنے کو بےتاب ہیں. قال ربی ارینی انظر الیک, کہا اے میرے رب دکھا دیجیے مجھ کو, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں بھی ایک لفظ ہے, انظر کا نہیں ہے, انظر الیک, اس میں بڑا ادب ہے. کیسا؟ ہمارے یہاں کے جوان سناتا ہوں. پہلے بعض لوگ کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے بارے میں, آپ کے قریب جو آتا ہے وہ آپ کے سامنے با ادب آتا ہے, اسے آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہے یا یہ آپ کا باغی ہے؟ کہتے ہیں جو محبت سے لبریز ہو کر آتا ہے اس کی نگاہیں پیروں پہ رہتی ہیں, اور جو گستاخی کے ارادے سے آتا ہے وہ چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے, آنکھوں سے آنکھیں دو چار کر لیتا ہے, اسی سے ہم پکڑ لیتے ہیں. آنکھوں سے آنکھیں ملانا سوء ادب ہے, سوء ادب ہے, اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور بھی کئی مقامات پر ہے. پتہ نہیں آپ نے ہندو مذہب کا مطالعہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. سیتا کو راون لے کے چلا گیا جب, اور راستے میں سیتا نے اپنے زیور پھینکے چلے گئے. جب دوبارہ ان سے پکڑ کر پوچھا گیا, ان کے بھائی سے پوچھا گیا لکشمن سے کہ تم نے اپنے بھاوج کے زیور کو پہچانا نہیں پہچانا, یہ تمہارے بہن تمہارے بھاوج کے ہیں زیور؟ تو لکشمن کہتے ہیں بخدا میں نے کبھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا, شرم کو دیکھا. ان کے پاس بھی اسی واسطے پردہ ہے, گھونگھٹ اسی واسطے ان کے پاس بھی ہے, شرم دیکھا ہے, کبھی سر نہیں دیکھا ہے, وہاں بھی احترام کا نگاہ ہے. مگر ہمارے پاس لوگ اس کا احساس نہیں کرتے ہیں. کئی مقامات ایسے آتے ہیں. ادب کس کا نام ہے؟ ادب سے ہی انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. ادب نہیں ہے تو انسان نہیں بن سکتا ہے. کیا کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک, مجھے دکھا دو, میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. نہیں فرمایا, دیکھیے جملہ کیا ہے, انظر الیک, میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں, ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں.
یہ بھی ادب ہے. آپ کو دیکھنا جس کو ہم گھورنا کہتے ہیں یہ گستاخی میں ممتاز ہوتا ہے. ہم آپ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ہر درجے میں اشتیاق کا اظہار ہوتا ہے ادب کے ساتھ. اللہ جواب دیتے ہیں قال لن ترانی, قال فرمایا لن ترانی, لن ہرگز نہیں. لن جو داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر, لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو, ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا ہوں. اللہ اکبر, کیا نصرت ہے آیت میں. یہ نہیں فرمایا رب کریم نے میں دیکھا نہیں جا سکتا, یوں فرمایا لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں جو آنکھیں ہیں یہ اللہ کے دیدار کی طاقت نہیں رکھتی ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا. اس وقت اس عالم میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو, لیکن ایک وقت آئے گا سارے مومن اللہ کو دیکھیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم سب کو انہیں بنائے. سارے مومن دیکھیں گے. سورہ قیامہ پارہ 29, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اس آیت پر صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول, محشر کا میدان سارے انسان آدم سے لے کر ایدم جتنے پیدا ہوئے سب کھڑے ہوں گے, اتنے ہجوم میں اللہ کو کس طرح دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشبیہ دی ہے, کہا 13ویں 14ویں 15ویں شب میں بدر کامل اور بدر منیر بدر الدجا 14 کا چاند بھی تم نے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں. کہا ایک کے دیکھنے سے کسی کی مزاحمت ہوتی ہے؟ گاؤں والا دیکھے, شہر والا دیکھے, غریب دیکھے, امیر دیکھے, کہیں سے دیکھے, ہر دیکھنے والا کیسا دیکھتا ہے؟ کسی کے دیکھنے کا اتہام مزاحمت نہیں کرتا. قیامت میں رب کریم کو سب ایسا ہی دیکھیں گے. یہ وضاحت کا مطلب یہ ہے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس عالم میں نہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں تو کہا گیا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو, وہاں پر کس طرح دیکھا؟ اس کا جواب یہی دیا ہے جناب عائشہ نے, ہوا نور انا یبصر, وہ تو سراپا نور ہے, کہاں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جس شاہد نے کہا کہ دیکھا, انہوں نے تعبیر یہ کی ہے کہ وہ دنیا کی بات نہیں ہے, وہ تو ساتوں آسمان سے اوپر عالم آخرت کی بات ہے, اس لیے وہاں کا دیکھا جانا ممکن ہے. وہاں تو ہمارا ایمان ہے سب دیکھیں گے, وہاں کا دیکھا جانا ممکن ہے, لہذا وہاں پر توجیہ نہیں کر سکتے ہیں آپ. جناب عائشہ کا مطلب دنیا کے لحاظ سے تھا, ہوا نور انا یبصر, وہ کہاں دیکھا جا سکتا ہے. سورہ نام میں جو بھاشا ہے لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہ یدرک الابصار, وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. وہ لطیف الخبیر, وہ باریک بین ہے, خبردار ہے. اس کا مطلب نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کے معنی چاروں طرف سے اس کا احاطہ کر لینا, یہ نگاہوں کے بس کی بات نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہمیشہ کے واسطے اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے کوئی. ادراک کے معنی احاطہ کر کے دیکھنا, اور ایک طرف دیکھنے کا نام انظر ہے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو, لیکن اللہ اکبر, شفقت رحمت, کیا دیکھو, کسی کو مایوس نہیں کیا رب کریم نے. لیکن قال لن ترانی, تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے, ولکن لیکن انظر الی الجبل, دیکھو پہاڑ کی طرف, پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مكانه, بس اگر تم مستقر پر یعنی اپنے مقام پر اس پہاڑ پر ڈٹے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, اس کی قوت کو برداشت کر گئے, فسوف ترانی, تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے. فسوف ترانی, عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے. فإن استقر مكانه, اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر اس پہاڑ کو دیکھنے کے وقت میں یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم مقام رہا اور تم بھی ہوش حواس رہے, تو سمجھ لو کہ تم نے مجھے دیکھ لیا, یا آئندہ تم مجھے دیکھ سکو گے. تسلی ہے. فإن استقر مكانه, اگر یہ پہاڑ جس پر تجلی ہماری پڑنے والی ہے یہ پہاڑ ثابت رہا اور آپ وہاں پر ثابت قدم رہے, تو امید یہ کرو کہ تم مجھے دیکھ لو گے. فسوف ترانی, کیا امتحان ہے یہ. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ نے تجلی ڈالا, تجلی ربہ, ان کے رب نے تجلی ظاہر فرمایا, للجبل, پہاڑ کے لیے, جعلہ دکا, تو تجلی نے اس پہاڑ کو کر دیا مدکو, کوٹا ہوا, ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا. وخر موسیٰ صعقا, اور گر گئے موسیٰ بے ہوش ہو کر. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. صعقا کے معنی بے ہوش ہونا, اور خرا معنی گر پڑنا. براہ راست اللہ کو دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا, جب پہاڑ پر تجلی سے یہ حال ہو گیا. تجلی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے حیدرآباد میں شاید جلوہ اسی سے بنا ہے. جلوہ کیا ہے؟ براہ راست دلہن کو دلہا نہیں دیکھتا, اس کو آئینے میں دکھایا جاتا ہے. تم آئینے میں دیکھو دلہن کو, یعنی آئینے کے توسط سے تم دیکھو. تجلی, جلوہ اسی سے بنا ہے. براہ راست دکھانے سے شوق میں, رغبت میں, غایت اشتیاق میں, خوشی کی فرحت کی زیادتی میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کا ہاتھ ختم ہو جاتا ہے. خوشی میں آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے توسط سے دیکھو, دیکھے جیسا ہو گیا, شوق میں اضافہ ہوتا ہے, اب براہ راست دیکھو. تو تجلی کے معنی آتے ہیں جلوہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ تجلی کا عکس ڈالا, وہ کوہ طور جل گیا. لفظ یہاں پر کیا ہے؟ دکا. دکا دکو کے معنی کوڑ دیا جانا. پتہ نہیں پورا پہاڑ کوڑ دیا گیا یا سمت تجلی جس طرف تھی وہ حصہ کوڑ دیا گیا. ہمارے بوڑھے شاگرد ہیں, شاگرد صاحب ایسے ہی کلام پاک سنانے والے, ان کی عمر 80 کے قریب ہے, وہ کوہ طور جا کے آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے وہ جلا ہوا حصہ دیکھ کے آیا ہوں, پورا کوئلہ ہے, ابھی میرے پاس موجود ہے وہ حضرت. تو کہتے ہیں پورا کالا ہو گیا ہے, پہاڑ جل چکا ہے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاقا, جب افاقہ ہوا, افاقہ جب افاقہ ہوا یعنی ہوش ٹھکانے آئے, قالا, تو پہلے بول زبان سے کیا نکلا؟ سبحانکا, آپ کی ذات پاک ہے. سبحانکا, آپ کی ذات پاک ہے, منزہ ہے. تبت الیکا, میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف. کس بات کی توبہ؟ کہ میں نے ضد کیا آپ کو دیکھنے کی. اپنے سے زیادہ قوت کے باوجود میں نے جرأت کیا یہ سوال کرنے کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تبت الیک, میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں, معذرت کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین, تمام ایمان لانے والوں میں میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. کس معنی میں؟ آپ کی تجلی اور آپ کا ظہور اور آپ کو نہ دیکھنے کی قوت, اس بات پر سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں کہ ہم یقیناً کمزور ہیں, آپ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے. اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے مومنین کو اللہ کتنی قوت دیں گے کہ وہ اللہ کو دے سکیں گے. اس وقت حدیث میں آتا ہے جنتیوں کی قوت برداشت کو اللہ بڑھا دیں گے. آنکھوں کا وولٹیج نہیں بڑھائیں گے, پورا جسم بڑھا دیں گے.
لمبائی 60 گز کی ہوگی. سوچ لو, ہاں کوئی بھی انسان اس سے چھوٹا نہیں رہے گا. 60 گز کی لمبائی ہوگی, اتنا طویل القامت ہوگا, اور 40 مردوں کی قوت ہوگی. بعض نے تو اور آگے بھی کہا ہے یہ قوت کیوں ہوگی؟ اسی حساب سے اللہ کی طرف دیکھنے کی طاقت بھی رکھی جائے گی. جس طریقے سے مومنوں کے واسطے یہ قوت ہے, جہنمیوں کی قوت بھی بڑھائی جائے گی. لکھا ہے کہ ایک داڑھ وحد کے پہاڑ کے برابر ہوگا. جب کوئی کافر بیٹھے گا تو طائف اور مکہ کے بیچ میں جتنا جگہ ہے ایک کافر سے بھر جائے گی. یہ جسامت ڈول ڈال کیوں ہوگا؟ کیونکہ جہنم کی آگ برداشت کرنا ہے. تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائیں گے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کیا, ان کا ایمان مقبول کیا اور مخاطب ہوئے. قال یا موسیٰ, کہا اے موسیٰ, انی اصطفیتک علی الناس, بے شک میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے لوگوں پر. یہ تمام لوگوں پر آپ کو چن لیا ہے. کس کام کے لیے؟ برسالاتی و بکلامی, میری رسالت اور میرا کلام, ان دونوں کو پہنچانا ہے. رسالت کے معنی پیغام اور کلام کے معنی گفتگو. میں آپ سے گفتگو آتیتک, جو میں دے رہا ہوں اسے قبول کر لو میرا عطیہ. وکن من الشاکرین, اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے. شکر گزاروں میں سے. یہاں رک کر سوچو, تورات دیا تو کیا کہا؟ قدردانوں میں سے ہو جاؤ, اس نعمت کی ناقدری مت کرو, شکر گزار ہو جاؤ. قرآن کریم اس سے بڑی نعمت ہے, یہ نبی کے توسط سے ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے. کیا ہم کو شاکر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا شکر گزار ہونے کے واسطے ہمیں نئے حکم کی ضرورت ہے؟ اب اللہ کی جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اتنا ہی بڑا شکریہ واجب ہوتا ہے. وکن من الشاکرین, قدردانی کرو اس کتاب کی. وکتبنا له فی الالواح من کل شیء, اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے تختیوں میں. الواح لوح کی جمع ہے, تختیاں. من کل شیء, ہر چیز. موعظۃ, نصیحت کی. وتفصیلا لکل شیء, اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دیا ہم نے. وہ تورات میں نصیحت, احکام ضروریہ, یہ کرنا یہ نہیں کرنا, صاف تفصیل لکھ دیا. فخذها بقوة, فخذها بقوة, اس کو پکڑ لو پوری قوت کے ساتھ. وامر قومک, اور حکم دو اپنی قوم کو. یاخذوا باحسنها, کہ وہ بھی لے لیں اس کے احسن احکامات کو. اس کا مطلب نہیں کہ اس میں کچھ احسن ہے کچھ غیر احسن ہے, اس کے سارے احکامات احسن ہیں, لیکن بندے پر لازم یہ ہے کہ اس کو تولنے کے لیے, سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو قبول کر لے. آگے فرمایا سأریکم دار الفاسقین, ان قریب ہم تم کو دکھلائیں گے فاسقین کا مقام. کہ کون سا مقام ہے؟ شارحین کہتے ہیں اس سے مراد مصر ہے, اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد شام ہے. دو میں سے ایک متعین ہے. سأریکم دار الفاسقین, ان قریب تم کو ہم دکھلائیں گے فاسقین کا مقام. اگر یہ ملک مصر ہے جہاں سے فرعون کو نکال کر غرق کر دیا گیا ہے, تو مراد یہ ہے کہ وہاں پر فسق و فجور رائج تھا, فرعونیت کا غلبہ تھا. یہی شہر اس کا مصداق ہوتا ہے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, اس میں دل کے پھیرنے کا فیصلہ ہے. ان قریب میں پھیر دوں گا, سأصرف, ان قریب میں پھیر دوں گا, ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض, زمین میں جو تکبر کرتے ہیں میری آیتوں سے ناحق طریقے پر. کیا پھیر دوں گا؟ ان کے دل کو پھیر دوں گا, اتنا پھیر دوں گا کہ وہ ساری آیتیں دیکھ لیں گے, ایمان نہیں لائیں گے. ساری آیتیں دیکھ لیں گے. یہیں سے معلوم ہوا اللہ کے نبی دعا کرتے تھے, اللہم اے اللہ ثبت قلبی, میرے دل کو ثابت رکھ. اللہم ثبت قلبی, اے اللہ میرے دل کو ثابت کر. اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک, ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو ثابت رکھ اپنے دین پر, اپنی اطاعت پر. یہ ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جب نبی ایسی دعا کرتے ہیں تو ہم مطمئن کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں بھی دعا کرنے کی حاجت ہے. چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ, اگر وہ دیکھ لیں ساری آیتیں, تمام نشانیاں ایک ایک کر کے وہ دیکھ لیں, لا یؤمنوا بها, نہیں ایمان لائیں گے اس پر. وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ, اور اگر دیکھ لیں رشد و ہدایت کا راستہ, لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا, تو نہیں پکڑیں گے اس راستے کو. وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ, اور اگر دیکھ لیں گمراہی کا راستہ, يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا, تو پکڑ لیں گے اس راستے کو. یہ دل کے پھیرنے کا اثر ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ دل کیوں پھیرا گیا؟ جواب ملا, ذالک بانہم, یہ سب اس واسطے سزا ملی ان کو, یہ سب اس واسطے کذبوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کی تکذیب کیا انہوں نے, وکانوا عنہا غافلین, اور تھے وہ اس سے غافل. وہ آیتوں کی تکذیب کرنا, آیتوں سے غافل رہنا, یہ جرم ہے. کیسا جرم ہے؟ جو آیتوں سے غافل ہوگا اور آیتوں کی تکذیب کرے گا وہ ایسا ہو جائے گا لاوبالی آدمی, کوئی پرواہ نہیں, حق ہے قبول نہیں, نشانیاں ہیں قبول نہیں, گمراہیوں میں بھٹک جائے گا. کیوں؟ گمراہیاں خواہشات کی تکمیل کرتی ہیں, اس واسطے بھٹک جائے گا. بچانے کے لیے, سنبھالنے کے لیے فریج میں رکھنا پڑتا, اور سڑنے کے لیے چھوڑ دو کافی, خود بخود سڑ جاتا. تو گمراہی کے واسطے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. تو دو جرم ہے, ایک غفلت اور ایک آیتوں کی تکذیب, جس کی بنا پر نشانیاں پوری دیکھ لیں گے تب بھی اسے قبول نہیں کریں گے. یہ دل پر زنگ لگتا ہے, مہر لگ جاتی ہے. اب حیرت مت کرو, آپ اگر آپ کسی کو سمجھائیں, کوشش کریں, اللہ کا پیغام دکھائیں, پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے, تو سمجھ لو کہ اس کی غفلت, اس کی تکذیب کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا ہے. آپ دلوں کے اندر کوئی چیز ڈالنے پر قادر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جو جھٹلاتا ہے آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو, ان کے سارے عمل باطل, سارے عمل باطل. الفاظ بہت سخت ہیں, دیکھو, والذین کذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, ولقاء الآخرۃ, اور آخرت کی ملاقات کو, حبطت اعمالهم, ان کے اعمال حبط ہو گئے. حبط کے معنی ضبط ہو گئے, ان کے اعمال کا صلہ نہیں ملے گا ان کو. کیا سزا ہے؟ آیتوں کی تکذیب, آخرت کی ملاقات کا انکار. آخرت کی ملاقات کا یقین ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے, خوف نہیں پیدا ہوتا, شوق. کیونکہ مالک بھی رحیم ہے, کریم ہے, بہترین انتظام کر کے رکھا ہے. جس طریقے سے دنیا میں پیدائش کے موقع پر چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر کے رکھا تھا, ایسے وہاں بھی اچھا انتظام کر دیا ہے. یقین آئے گا تو آدمی شوق میں محنت کرے گا, یقین نہیں آئے گا تو محنت نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ انتظام کیا ہے, وہ انتظام کیا ہے, کوئی کان نے سنا نہیں ہے, کوئی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, کسی کے دل میں خیال نہیں گزرا ہے, ہم نے وہ انتظام کیا, مگر اس کا ملاقات کا شوق ہمیں نہیں ہو رہا ہے. ہم تو ڈرتے ہیں, مر جائیں گے تو کیا ہوگا, قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا, اور ہمارا یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا. ہم خوف زدہ ہیں. اس انتظام سے ہم باخبر ہوتے یقین کے ساتھ تو شوق پیدا ہوتا.
حاجی حج کو نکلتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں ایسا انتظام ہے، وہاں پینے کا، وہاں کھانے کا، وہاں سونے کا، وہاں رہنے کا، بڑا خوش ہوتا ہے، فکر نہیں رہتی اس کو. اور اگر یہ مل جائے خبر کہ شاہی مہمان بن کے جا رہا ہے تو شاہ کی طرف سے اب کیا پوچھتے ہیں؟ ہر جگہ کنڈیشن لگا ہوا ہے، بھیڑ نہیں، ہر چیز کھانے کی عمدہ، شاہی مہمان بن کے جا رہا ہے تو کہیں گے اب کیا پوچھتے ہیں؟ مبارکباد دینا شروع کریں گے. تمام بادشاہوں کو پیدا کرنے والا خالق بولتا ہے میں نے انتظام کیا ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے، اس انتظام کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اسی کتاب کو چومنے والے شک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یقین نہیں ہے. یقین نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے. جبریل کے لاتے ہوئے دائیں بائیں سے کوئی خلل نہیں پیدا کر سکتا، نبی کے دل پہ اتارتے ہوئے کوئی تغیر نہیں کر سکتا، اور وہاں زبان سے نکلنے کے بعد اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. کوئی آیتوں کو رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا. سارے انسان مل کر 3 آیتیں بنانے پر قادر نہیں ہیں، ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی. اب کیا شک ہے؟ اب تو میرا کلام مان لو، میرا وعدہ تسلیم کر لو. لہذا آیتوں کی تکذیب کے بجائے ملاقات کے شوق میں، محبت کے شوق میں آ جاؤ. جب شوق ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اسے ملنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. تم بے ایمان ہو کر، یعنی بے ایمان سے مراد یہ ہے آیتوں کے لقاء سے انکار کرتے ہوئے اور ہر موقع پر محتاج ہوتے ہوئے تم اللہ سے نہیں ملنا چاہتے ہو. اللہ تو غنی ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسے تم سے ملنے کی کیا حاجت ہے؟ شوق پیدا ہونا چاہیے. کیسے شوق پیدا ہوگا؟ اللہ سے ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے زبان دی ہے، نہیں دے سکتا. اللہ نے گردے دیے ہیں، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. ایسا ایک ایک نعمت کو سوچو سر سے پاؤں تک اللہ نے کتنا دیا ہے، ہم نہیں گن سکتے. یہ سب بغیر مانگے دیا ہے، کوئی اس کا بدل ہے نہیں ہے. یہاں تک کہ اس میں اگر خرابیاں پیدا ہو جائیں ہماری کسی بدعملی کی بنا پر تو اس جیسا کوئی ریپیئر کرنے والا نہیں ہے. اتنے حسین خالق سے اور مالک سے ہم ملاقات کرنے کا شوق نہیں رکھتے. دنیا میں کوئی احسان کرتا ہے، ہم ان سے ملنا چاہتے، ہم ان سے ملنا چاہتے، ان سے ملنے کا تلاش کرتے. اس سے بڑا مالک کون ہو سکتا ہے؟ اس سے ملنے کا شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ایسا انتظام ہے کہ جنت میں جانے کے وقت جب اللہ کو دیکھے گا تو دنیا کی ساری مصیبتیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی. منٹوں میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ڈبکی دے کر نکالیں گے رب کریم، پوچھیں گے تجھے کبھی تکلیف ہوئی تھی دنیا میں؟ کہے گا رب کریم تیری قسم تکلیف کا میں نے منہ نہیں دیکھا. دنیا کی ہر تکلیف بھول جائے گا. اور جہنم کے اندر ڈال کر پوچھیں گے کبھی آرام کیا ہے؟ تو کہے گا رب کریم تیری قسم میں نے کبھی آرام نہیں کیا ہے. جہنم کی تکلیف سے ہر آرام بھول جائے گا اور جنت کے انتظام سے ہر تکلیف بھول جائے گا. رب کریم نے انتظام کیا ہے. کیسا انتظام کیا ہے؟ اپنے شان کے مطابق. آپ کہتے ہیں یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہ وزیر اعظم کا دسترخوان ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں نزلا من غفور الرحیم، یہ نزل مہمانی کا دسترخوان غفور الرحیم کی طرف سے. اس دسترخوان پر پہنچ کر ضیافت کے مستحق بن کر پہنچو، اس دسترخوان پر خواہش مند بن کر پہنچو. جب مالک کے گھر میں داخل ہوں گے مالک خوش ہو کر گلے سے لگا لے گا. ایک حدیث پڑھتا تھا بچپن میں، سنایا تھا آپ کو میں، یقین نہیں آتا تھا کہ ایسی دعوت وہاں بھی ہوتی ہے. یہ دعوت آپ بھی سناؤ اپنے گھروں میں. لوگ دعوت کے دیوانے ہیں، دعوت امیر پیٹ میں پہنچ جائیں گے، چمپا پیٹ پہنچ جائیں گے، دنیا والوں کی دعوت پر دور دور چلے جائیں گے. رب کریم فرماتے ہیں میں نے بھی گھر بنایا ہے، میں نے بھی گھر بنایا ہے، سجایا ہے، دسترخوان تیار کیا ہے، کھانا گرم گرم رکھا ہوا ہے، بھیجا ہے لوگوں کو بلا کر لاؤ. ان میں سے جن لوگوں نے سچا سمجھا داعی کو وہ ساتھ ساتھ آ گئے، گھر میں داخل ہو گئے اور میں ان کو دیکھ کر خوش ہو گیا، دل سے لگا لیا، راضی ہونے کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے گھر بنایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کو جنہوں نے سچا مانا ان کی نقش قدم پر چل کر اتباع کر لیا، اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، جنت سے فیض یاب ہو